پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اور یہ جو جنگ کی باتیں کر رہا ہے اس وقت ہندوستان, اور جس طرح کی یہ ان پرووکڈ فائرنگ شیئرنگ کر رہے ہیں, لائن آف کنٹرول پہ دھمکیاں دے رہے ہیں, کیونکہ یہ اپنا جو وہاں پہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, اس کو چھپانے کے لیے دنیا کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ جیسے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اسپانسرڈ قسم کی موومنٹ ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو پاکستان سے کوئی امپورٹ کر کے وہ لے کر آ سکتے ہیں. کشمیری جو وہاں پہ سڑکوں پہ ہر گلی کوچے کے اندر جو باہر لوگ نکلے ہوئے اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کا جو وہ مانگ رہے ہیں, جو آوازیں وہاں پہ اونچی اونچی ہر جگہ, ہر مسجد میں سے, ہر سڑک سے, ہر گلی کوچے سے جو گونج رہی ہے آزادی کی, یہ اسپانسرڈ نہیں ہے, یہ ان کے دل کی آواز ہے, یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. اور اب آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کی بھی جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل چینلز کی جو رپورٹس ہیں, چاہے الجزیرہ ہو, CNN ہو, BBC ہو, فاکس نیوز تک دیکھ لیں, اور آپ بڑے بڑے ان کے اخبار بھی دیکھ لیں, سب میں یہی, نیو یارک ٹائمز ہو جائے, واشنگٹن پوسٹ, سب میں یہی آ رہا ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, یہ ہندوستان کا فیلئر ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو یہ آج کل اس وقت کر رہے ہیں, واٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم واٹر بند کر دیں گے. کیسے واٹر بند کر سکتے ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی کی اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں تو ان کے اپنے پنجاب میں فلڈ آ جائے گا, مقبوضہ کشمیر پورے میں فلڈ آ جائے گا. تو ان کی جتنی بھی یہ پروپیگنڈا ہے اس کو آپ ایکسپوز کریں. اور اس وقت کیونکہ بینگ وائف آف یاسین ملک, میں اپیل کرتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بان کی مون, میں نے ان کو یہ لیٹر بھی لکھا ہے اور آج میں ان کو یہ پوسٹ کرنے جا رہی ہوں, جس میں یاسین صاحب کے میڈیکل ٹیسٹ اور جو ان کی اس وقت رپورٹس ہیں, کیونکہ ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ, ہی از اے پرزنر آف کانشنس, وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے, وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, نہ ہی کوئی کشمیری جو 5000 سے زیادہ ان 2.5 months میں جن کو پبلک سیفٹی ایکٹس لگا دیے, ان کو جیلوں میں پھینک دیا یوتھ کو, وہ سب پیسفل لوگ ہیں, وہ سب امن چاہتے ہیں, وہ اب اپنا حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں. ہندوستان ہے جو اس وقت ٹیررسٹ ہے, اور کتنی دہائیوں سے وہ ٹیررزم کریں مقبوضہ کشمیر کی. اور یہ جو دنیا کی میں یہ 9/11 کے بعد یہ جو گونجتا رہتا ہے کہ ٹیررزم اس کو ختم کرنا ہے, اس کی روٹ ہندوستان سے جا رہی ہے. اگر ساؤتھ ایشیا کا ریجن دیکھیں, جو یہ پراکسی وارز کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر, ڈیسٹیبلائزیشن کی بات ہوتی ہے, لائن آف کنٹرول پہ جس طرح کی ان پرووکڈ فائرنگ, یہ بھی ٹیررزم ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ جو کشمیریوں پہ نہتے کشمیریوں پہ کریں, ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ڈسپوزیسڈ وہ لوگ ہیں, وہ ان کے پاس صرف ایک جذبہ آزادی ہے اور ایک جذبہ ایمان ہے اللہ کے اندر, ایک بلائنڈ فیتھ ہے جس کے تھرو وہ یہ اپنی آگے جنگ لے کے چل رہے ہیں. اور جب سے برہان وانی شہید ہوا ہے, اس موومنٹ کے اندر اور بھی زیادہ ایک غصہ اور ولولہ اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ دیکھ لیں کہ کتنا ظلم ہے. ابھی یاسین صاحب کی صورت یہ ہے کہ میری ساس سے میری بات ہوئی ہے, بہت مشکل سے ان کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے, اور ان کے ٹیسٹ جو یہ کرا رہا ہے ہندوستان, اب ان کی نئی جو پالیسی ہے, چاہے وہ ڈوول ڈاکٹرن کے جو بھی ان کی ڈاکٹرن ہے, ترسا کے ماریں کشمیریوں کو, ان پہ پیلیٹ ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں, ان کو اندھا کریں, ان کو ہینڈی کیپ کریں, تاکہ وہ نہ مرنے میں ہو نہ جینے میں ہو, چاہیے جتنا بھی ان کو تڑپا لیں. اور پھر یاسین صاحب کو اس وقت جس حالت میں, اتنی گندی وہ انٹروگیشن سینٹر ہے کہ ان کو جہاں پہ مطلب پانی بھی کتنے دن نہیں دیا گیا, جس سے ان کا کڈنی میں اتنے بڑے پتھر بن گئے, 5 سے 6 دن ان کو پانی بھی نہیں ملا. جو یہ اس طرح, یہ تو کربلا میں بھی نہیں اس طرح کا, مطلب یہ انتہا ہو گئی ہے, قیامت ہے وہاں پہ. ان کا پورا یہ ایجنڈا ہے کہ تڑپا کے کشمیریوں کی حریت لیڈرشپ کو بھی مارا جائے اور عوام کو بھی مارا جائے, نہ جینے میں رکھے نہ مرنے میں. اور ان کے یہ ٹیسٹ کراتے ہیں, دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے انڈین آرمی ان کو ہاسپٹل میں لے جاتی ہے انٹروگیشن سینٹر سے, جب ڈاکٹر شور مچاتے ہیں ٹیسٹ دے کے کہ اتنے خطرناک ریزلٹس ہیں, ہارٹ ان کا کام نہیں کر رہا, کڈنیوں میں پتھر بن گئے اتنے بڑے, ان کا یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو گیا ہے, ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہے, گردن میں انفیکشن ہو گیا ہے. ٹیسٹ کرا کے جب ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو فوراً ICU میں ایڈمٹ کرو, 24 hours ان کی مانیٹرنگ ہو, ان کی ہارٹ کی اور ان کے دوسرے آرگنز جس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں ریپڈلی, تو وہ سن کے انڈین اتھارٹیز واپس انٹروگیشن سینٹر میں پھینک دیتی ہیں ان کو. یہ تو ایک یہ کھلے عام یہ مرڈر, سلو پوائزننگ, فاسٹ پوائزننگ کشمیریوں کی کر رہے ہیں. ایک تو یہ شوٹر گن سے ان کو مارے کھلے عام, ان کو چھلنی کرتے ہیں پیلیٹ ویپن سے, فاسفورس شیل سے, اور اس طرح بھی
جو انکارسریٹڈ جو لیڈرز ہیں، اور گیلانی صاحب 5 سال سے ہاؤس اریسٹڈ ہیں اور ایک بزرگ رہنما ہیں، اور دوسروں بھی لیڈر سارے حریت لیڈرشپ کو جس طرح بند کیا ہوا ہے، جب پولیٹیکل جو سٹرگل کو جو لیڈ کر رہی ہیں حریت لیڈرشپ، وہ ہی نہیں، ان کو ہر دفعہ یہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جو عوام ہے پھر بھی سڑکوں پہ نکل رہی ہے، اور جس طرح کہا جاتا ہے حریت لیڈرشپ کی طرف سے کہ باہر نکلو، پیسفلی نکلو اپنی آزادی کے لیے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر ان کو جس طرح کا ٹارچر کیا جاتا ہے۔ وشال ملک کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ فرمائی اور انہوں نے کہا کہ کافی دردناک صورتحال ہے اور پھر بھی ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں اقوام عالم کی جانب سے، کشمیر کی دگرگوں صورتحال کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل ہیں بان کی مون، میں نے ان کو یہ لیٹر بھی لکھا ہے اور آج میں ان کو یہ پوسٹ کرنے جا رہی ہوں، جس میں یاسین صاحب کے میڈیکل ٹیسٹ اور جو ان کی اس وقت رپورٹس ہیں، کیونکہ ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ، ہی از اے پرزنر آف کانشنس، وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، نہ ہی کوئی کشمیری جو 5000 سے زیادہ ان 2.5 months میں جن کو پبلک سیفٹی ایکٹس لگا دیے، ان کو جیلوں میں پھینک دیا یوتھ کو، وہ سب پیسفل لوگ ہیں، وہ سب امن چاہتے ہیں، وہ اب اپنا حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں۔ ہندوستان ہے جو اس وقت ٹیررسٹ ہے، اور کتنی دہائیوں سے وہ ٹیررزم کریں مقبوضہ کشمیر کی، اور یہ جو دنیا کی میں یہ 9/11 کے بعد یہ جو گونجتا رہتا ہے کہ ٹیررزم اس کو ختم کرنا ہے، اس کی روٹ ہندوستان سے جا رہی ہے۔ اگر ساؤتھ ایشیا کا ریجن دیکھیں، جو یہ پراکسی وارز کی بات ہوتی ہے کشمیریوں کو، ان پہ پیلیٹ ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں، ان کو اندھا کریں، ان کو ہینڈی کیپ کریں، تاکہ وہ نہ مرنے میں ہو نہ جینے میں ہو، چاہیے جتنا بھی ان کو تڑپا لیں۔ اور پھر یاسین صاحب کو اس وقت جس حالت میں اتنی گندی وہ انٹروگیشن سینٹر ہے کہ ان کو جہاں پہ مطلب پانی بھی کتنے دن نہیں دیا گیا، جس سے ان کا کڈنی میں اتنے بڑے پتھر بن گئے ہیں، 5 سے 6 دن ان کو پانی بھی نہیں ملا۔ جو یہ اس طرح، یہ تو کربلا میں بھی نہیں اس طرح کا، مطلب یہ انتہا ہو گئی ہے، قیامت ہے وہاں پہ۔ ان کا پورا یہ ایجنڈا ہے کہ تڑپا کے کشمیریوں کی حریت لیڈرشپ کو بھی مارا جائے اور عوام کو بھی مارا جائے، نہ جینے میں رکھے نہ مرنے میں۔ اور ان کے یہ ٹیسٹ کراتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے انڈین آرمی ان کو ہاسپٹل میں لے جاتی ہے انٹروگیشن سینٹر سے، جب ڈاکٹر شور مسٹ نہیں ہے، یہ ان کے دل کی آواز ہے، یہ انڈیجنس موومنٹ ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کی بھی جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل چینلز کی جو رپورٹس ہیں، چاہے الجزیرہ ہو، CNN ہو، BBC ہو، فاکس نیوز تک دیکھ لیں، اور آپ بڑے بڑے ان کے اخبار بھی دیکھ لیں، سب میں یہی، نیو یارک ٹائمز ہو جائے، واشنگٹن پوسٹ، سب میں یہی آ رہا ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، یہ ہندوستان کا فیلئر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات جو یہ آج کل اس وقت کر رہے ہیں، واٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم واٹر بند کر دیں گے، کیسے واٹر بند کر سکتے ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی کی اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں تو ان کے اپنے پنجاب میں فلڈ آ جائے گا، مقبوضہ کشمیر پورے میں فلڈ آ جائے گا۔ تو ان کی جتنی بھی یہ پروپیگنڈا ہے، اس کو آپ ایکسپوز کریں۔ اور اس وقت کیونکہ بینگ وائف آف یاسین ملک، میں اپیل کرتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری کانفرنس کر رہی ہیں، اور یہ جو جنگ کی باتیں کر رہا ہے اس وقت ہندوستان، اور جس طرح کی یہ ان پرووک فائرنگ شیئرنگ کر رہے ہیں، لائن آف کنٹرول پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنا جو وہاں پہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس کو چھپانے کے لیے دنیا کو ڈسٹریکٹ کریں اور دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ جیسے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی سپانسرڈ قسم کی موومنٹ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو پاکستان سے کوئی امپورٹ کر کے وہ لے کر آ سکتے ہیں، کشمیری جو وہاں پہ سڑکوں پہ ہر گلی کوچے کے اندر جو باہر لوگ نکلے ہوئے اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کا جو وہ مانگ رہے ہیں، جو آوازیں وہاں پہ اونچی اونچی ہر جگہ، ہر مسجد میں سے، ہر سڑک سے، ہر گلی کوچے سے جو گونج رہی ہیں آزادی کی، یہ پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کی بات ہوتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ جس طرح کی ان پرووک فائرنگ، یہ بھی ٹیررزم ہے۔ اور یہ جو سب سے زیادہ جو کشمیریوں پہ نہتے کشمیریوں پہ کریں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈسپوزیسڈ وہ لوگ ہیں، وہ ان کے پاس صرف ایک جذبہ آزادی ہے اور ایک جذبہ ایمان ہے اللہ کے اندر، ایک بلائنڈ فیتھ ہے جس کے تھرو وہ یہ اپنی آگے جنگ لے کے چل رہے ہیں۔ اور جب سے برہان وانی شہید ہوا ہے، اس موومنٹ کے اندر اور بھی زیادہ ایک غصہ اور ولولہ اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ دیکھ لیں کہ کتنا ظلم ہے۔ ابھی یاسین صاحب کی صورت یہ ہے کہ میری ساس سے میری بات ہوئی ہے، بہت مشکل سے ان کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، اور ان کے ٹیسٹ جو یہ کرا رہا ہے ہندوستان، اب ان کی نئی جو پالیسی ہے، چاہے وہ ڈوول ڈاکٹرن کے جو بھی ان کی ڈاکٹرن ہے، ترسا کے مارے